اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا کو پیش کر رہے ہیں، جس کے کل 8ویں ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو پیج نمبر 156 تک آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہے۔ آپ کو سارے حالات تقریباً معلوم ہوں گے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکل رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں مشورے دیے، مگر امام حسین علیہ السلام نے کسی کے مشورے کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ جو چیز امامت جانتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ عام قسم کے افراد ان باتوں کو نہیں جانتے۔ صحیفہ کربلا کی اب اگلی گفتگو یعنی 9ویں ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو پیج نمبر 157 سے پیج نمبر 170 تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ ہماری یہ پروگرام یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوان اور نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، اور جوان ہمارے اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، چونکہ جب ہماری عقل و فکر اور عقل بیدار اور شعور جاگ جاتا ہے تو یقیناً پھر انسان بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اور ہم اپنی مجلسوں میں بھی سنتے ہیں کہ فکر کی دولت یعنی غور و فکر بہت بڑی نعمت ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنی عقل کو، اپنی غور و فکر کو ان حالات اور واقعات اور تاریخ کو سمجھیں اور تاریخ کو پڑھیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اب مکے سے کربلا تک کے حالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کئی طرح کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، یعنی مدینے سے مکے تک، اور پھر جناب مسلم ابن عقیل کا کوفے والوں کے خطوط کی بنیاد پر کوفہ بھیجنا، اور جناب مسلم کے خط کی بنیاد پر اب امام حسین علیہ السلام کا مکے کو چھوڑنا، اور اب مکے سے کربلا تک کے حالات اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، آؤ کتاب پڑھیں۔ مکے سے کربلا تک جب عمر بن سعید بن العاص کو یہ خبر دی گئی کہ امام حسین مکے سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان کا تعقب کر کے گرفتار کیا جائے۔ حکومت کے سپاہی گھنٹوں تعقب میں ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے رہے، مگر امام حسین کو نہ پا سکے اور واپس لوٹ آئے۔ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ جب امام حسین مکے سے نکلے تو عمر بن سعید بن العاص نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو سرکردگی میں ایک دستہ بھیجا تاکہ وہ امام حسین کو عراق نہ جانے دیں اور واپس مکہ لے آئے، لیکن امام حسین نے واپس مکہ آنے سے پہلو تہی کی اور اس دستے کی امام حسین کے ساتھیوں سے جنگ ہوئی۔ امام اور آپ کے اصحاب نے دلیرانہ مقابلہ کیا اور کوفے کی سمت امام اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دستے نے کہا کہ خدا کی قسم تقوی اختیار نہیں کرو گے اور امت سے علیحدہ ہو کر اس کے درمیان تفرقہ اندازی کرو گے۔ امام حسین نے جواب میں یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما عملو انا بریء مما تعملون۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 41 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ ولید بن عتبہ کا خط۔ جب حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے عراق کی سمت روانہ ہو گئے ہیں تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا، اما بعد حسین عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، یہ فاطمہ بنت رسول کے بیٹے ہیں، اے زیاد کے بیٹے ہوشیار رہنا، تمہاری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو اس سے اتنا نقصان پہنچے گا کہ جس کی تلافی کسی چیز سے نہیں ہو سکے گی، اور رہتی دنیا تک کوئی فراموش نہیں کرے گا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے ولید کے خط کو اہمیت نہیں دی۔ راستوں کی ناکہ بندی۔ ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ امام حسین مکے سے آ رہے ہیں، اس نے پہلے حسین بن اسامہ تمیمی اور پھر
بن مالک کی فوج کے ایک دستے کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا۔ اس نے قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا اور قادسیہ سے خفان تک اور قطانہ سے لعلع تک فوج بھر دی اور حکم دیا کہ واقصہ سے شام تک کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ اس علاقے سے نکلنے یا اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اثناء راہ میں جب امام حسین نے دیہاتیوں سے اس ناکہ بندی کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم ہم اس محاصرے کو نہیں توڑ سکتے، ہم اس کام کی طاقت نہیں رکھتے۔ امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ سفیان بن عینیہ نے علی بن یزید سے اور انہوں نے علی بن الحسین سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم نے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد کسی منزل پر قیام نہیں کیا۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو میرے والد یحییٰ ابن زکریا کے مارے جانے کا واقعہ دہرا رہے تھے اور ایک روز کہنے لگے کہ خدا کے نزدیک دنیا اتنی ہی پست ہے کہ لوگوں نے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو یحییٰ بن زکریا کا سر ہدیے کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ عمر بن سعید کا خط یزید کے نام۔ والی مکہ عمر بن سعید کو یہ خبر ملی کہ امام حسین کوفے کی سمت کوچ کر گئے ہیں تو انہوں نے یزید بن معاویہ کو ایک خط لکھا اور اس نے عمروں کا خط پڑھ کر یہ شعر پڑھا۔ پھر اس نے عبید اللہ بن زیاد کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تیرا عہدہ وہ شہر حسین کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ کارندوں میں سے تم ان کے سامنے کھڑے ہو۔ اس سلسلے میں تم یا غلام بن جاؤ گے یا آزادی حاصل کرو گے۔ مکے سے کربلا تک کی منزلیں، یعنی جہاں امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا تک ٹھہرے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کربلا تک 20 اور بعض کے قول کے مطابق اس سے بھی زیادہ منزلیں طے کی ہیں۔ ان منازل پر قابل توجہ ملاقاتیں ہیں۔ ذیل میں ہم ان منازل کا ذکر کرتے ہیں۔ ابتہ مکہ اور منا کے درمیان واقع ہے۔ در حقیقت یہ نشیبی علاقہ ہے جہاں سے منا کا پانی بہتا ہوا اس کی ابتدا منا کا علاقہ ہے اور انتہا مقبرہ معلی ہے۔ یہ حجون نام کا ایک قبرستان ہے۔ یہاں امام حسین نے یزید بن ثابت بصری سے، کہ جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، ملاقات کی۔ یزید بن ثابت بصری۔ تنعیم۔ جب امام حسین علیہ السلام تنعیم پہنچے تو وہاں ایک قافلہ دیکھا جو یمن سے آیا تھا۔ قافلے والوں نے اپنے اصحاب کے اثاثے کے لیے اونٹ کرائے پر لیے اور ان سے فرمایا جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آئے، ہم اسے کرایہ بھی دیں گے اور اچھی باتیں بھی بتائیں گے۔ جو راستے میں ہی جدا ہونا چاہے گا ہم اسے اتنا کرایہ دیں گے جتنا اس نے راستہ طے کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک جماعت امام کے ہمراہ ساتھ ہو گئی اور بعض جدا ہو کر اپنی راہ لگے۔ صفہ۔ کارواں کربلا کی طرف بڑھتا رہا یہاں تک کہ صفہ پہنچا۔ وہاں فرزدق شاعر امام سے ملاقات کے لیے بڑھا اور عرض کی آپ خدا سے جو بھی طلب کریں گے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ امام حسین نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا مجھ سے اہل عراق کے بارے میں بات کرو۔ فرزدق نے کہا آپ جاننے والے سے پوچھا ہے، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور فیصلہ آسمانوں میں ہوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بات صحیح ہے، سب امور خدا ہی کے اختیار میں ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ اگر خدا کا فیصلہ ہماری مراد کے مطابق ہوگا تو ہم اس کی نعمت پر شکر ادا کریں گے، اور اگر قضا ہمارے اور ہمارے آرزوؤں کے درمیان جدائی ڈالے گی تو بھی ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق طلب کریں گے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے اس کے عمل سرچشمہ تقوی الہی سے ہوتا ہے، وہ خدا کے نزدیک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وادی عقیق۔ 11 ذی الحجہ شنیچر کے دن امام حسین وادی عقیق پہنچے۔ اس منزل پر عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے اون اور محمد اپنے والد کا خط لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
خط میں اس کی درخواست کی گئی تھی کہ آپ کوفہ نہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیجیے اور واپس مکہ تشریف لے آئیے۔ اس خط کو لکھ کر عبداللہ ابن جعفر عمر بن سعید و حاکم مکہ کے پاس گئے اور امام حسین کے لیے امان حاصل کی، اور یہ امان نامہ ایک خط کے ساتھ عمرو بن سعد کے بھائی کے بدست امام حسین کے پاس روانہ کیا۔ خود عبداللہ بھی آئے اور ذات عرق میں آپ سے ملاقات کی اور آپ کے سامنے امان نامہ پڑھا۔ امام حسین نے مکہ واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں اور میں اس کام کو ضرور انجام دوں گا جس کا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ امام حسین نے عمرو بن سعید کے خط کا جواب لکھا۔ عبداللہ بن جعفر یحییٰ بن سعید کے ساتھ واپس چلے گئے، جبکہ عبداللہ کے دو بیٹے امام حسین کے پاس ہی رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے تاکید کی تھی کہ ہر جگہ امام کے ساتھ رہے، لیکن خود نے معذرت چاہی اور واپس چلے گئے۔ وادی صفرا، اس منزل پر امام حسین 13 ذی الحجہ کو بروز اتوار پہنچے تھے، اور حدائق الوردیہ میں بیان ہوا ہے کہ وادی صفرا کا پانی ینبع کی طرف بہتا ہے، اور یہ وادی جنبہ انصار بنی فہر اور ہند خاندان کی ہے۔ مجمع بن زیاد اور عباد بن مہاجر جنیہ کی منزل میں مدینے کے اطراف میں تھے، اور جب امام حسین مکے سے روانہ ہو کر اس منزل پر پہنچے تو مجمع اور عباد نے اس مقام پر امام حسین سے ملاقات کی اور آپ کے ہم سفر ہو گئے اور کربلا پہنچ کر درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ ذات عرق، 14 ذی الحجہ بروز پیر امام حسین ذات عرق پہنچے۔ شبر بن غالب جو کہ قبیلہ اسد سے تھا سے ملاقات کی اور اہل کوفہ کے حالات معلوم کیے۔ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار بنی امیہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ ریاشی نے راوی سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ میں نے حج بجا لایا اور میں اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا اور تنہا اپنا سفر جاری رکھا۔ اثناء راہ میں مجھے کچھ خیمے نظر آئے اور میں ان کی طرف چل دیا۔ نزدیک پہنچ کر پوچھا، یہ کس کے خیمے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حسین کے ہیں۔ کہا، علی و فاطمہ زہرا کے بیٹے؟ کہا، ہاں۔ میں نے کہا، آپ کا خیمہ کون سا ہے؟ اہل قافلہ نے اشارہ کیا، بتایا، وہ آپ کے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین در خیمہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کوئی نوشتہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، عرض کی، فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خشک سرزمین پر اترنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، بنی امیہ کے خوف سے یہاں اترا ہوں، اور یہ اہل کوفہ کے خط ہے، لیکن جن لوگوں کے یہ خط ہیں وہی مجھے قتل کریں گے، اور اس جرم کے مرتکب ہو جانے کے بعد وہ خدا کے عذاب سے بے پرواہ ہو کر ہر حرام اور برا فعل انجام دیں گے۔ اس وقت خدا ایک شخص کو ان کی طرف بھیجے گا جو انہیں تہہ تیغ کرے گا اور اس حد تک کچل دے گا کہ وہ قوم سبا سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔ حاجر من بطن الرما، 15 ذی الحجہ کو بروز منگل امام حسین حاجر بطن الرما پہنچے۔ اس منزل سے امام حسین نے قیس بن مسہر سیداوی، بعض نے کہا ہے کہ اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر کو اہل کوفہ کے پاس بھیجا۔ بظاہر اس وقت آپ کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی۔ جو خط آپ نے اہل کوفہ کو تحریر کیا اس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے مومنین اور مسلمین کے نام ہے۔ خدائے واحد کی حمد کے بعد واضح ہو کہ میرے پاس مسلم ابن عقیل کا خط پہنچا ہے۔ انہوں نے مجھے تمہارے اہل ذمہ دار لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور ہمارا حق دلوانے کا وعدہ کیا ہے۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ ہمارے اوپر احسان کرے اور تمہیں اجر عظیم دے۔ میں 8 ذی الحجہ بروز منگل ترویہ کے دن مکے سے روانہ ہو چکا ہوں۔ میرا قاصد پہنچتے ہی تم اپنی فعالیت تیز کر دینا اور ضروری چیزیں فراہم کرنا، انشاءاللہ میں جلدی ہی پہنچ جاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ کے امام حسین نے خط کا مضمون تمام کر دیا۔ قیس بن مسہر سیداوی کا ماجرا۔ امام حسین علیہ السلام نے خط قیس بن مسہر سیداوی ایسے دلاور کے سپرد کیا، انہوں نے نامہ لیا اور تیزی سے قادسیہ پہنچے۔ ابن زیاد کے مقرر کردہ لوگوں نے جو کہ عراق میں داخل ہونے وہاں سے نکلنے والوں کی تلاشی لیتے تھے انہیں تفتیش کے لیے روکا۔ قیس نے اس لیے کہ خط چاک کر دیا
کر دیا کہ اس کے مضمون سے وہ آگاہ نہ ہو سکیں۔ پولیس والے قیس بن مسر اور خط کے پرزوں کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے۔ عبید اللہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں امیر المومنین حسین بن علی کے شیعوں میں سے ہوں۔ عبید اللہ نے کہا کہ جو خط تمہارے پاس تھا تم نے اسے کیوں چاک کر دیا، کیوں پھاڑ دیا؟ قیس نے جواب دیا تاکہ تم اس کے مضمون سے آگاہ نہ ہو سکو۔ عبید اللہ نے کہا خط کس نے بھیجا تھا اور کس کے پاس لے جا رہے تھے؟ قیس نے کہا کہ امام حسین نے کوفے والوں میں سے ایک جماعت کے نام لکھا تھا، میں ان کے اسماء ان کے نام نہیں جانتا۔ عبید اللہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور چلایا خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤ گے جن کے نام حسین نے خط لکھا تھا، یا ممبر پر جا کر حسین اور ان کے والد اور ان کے بھائی پر سب و ستم نہیں کرو گے۔ تمہاری رہائی کا بس یہی ایک راستہ ہے ورنہ تہہ تیگ کر دوں گا۔ قیس نے جواب دیا میں اس جماعت کو نہیں پہچانتا ہوں، میں تمہاری دوسری بات قبول کرتا ہوں۔ عبید اللہ نے یہ سوچ کر کہ وہ موت سے ڈر گئے قیس کی بات مان لی اور حکم دیا کہ شہر والے شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاصد کی زبان سے بنی امیہ کی مدح سنیں۔ قیس ممبر پر گئے اور حمد و ثناء خدا اور محمد و علی اور ان کی اولاد پر درود و سلام بھیجنے کے بعد عبید اللہ اس کے باپ اور حکومت کے ہر چھوٹے بڑے ہتھ کنڈوں پر لعنت بھیج کر بآواز بلند کہا لوگو حسین بن علی علیہ السلام سب سے بلند و بالا ہیں، وہ فاطمہ بنت رسول کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے قاصد بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے درمیان آؤں اور ان سے ایک منزل پر میں جدا ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ ان کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ ان کی ندا پر لبیک کہو۔ ابن زیاد کے جو مامور افراد یہ ماجرا دیکھ رہے تھے انہوں نے عبید اللہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب اس نے مکمل طور پر اپنا منصوبہ ناکام ہوتا دیکھا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور چلا کر کہا اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر نیچے گرا دو۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں شہید کر کے ان کی ہڈیاں توڑ ڈالی۔ امام حسین علیہ السلام کو جب قیس کی شہادت کی خبر ملی تو بہت محزون ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا اے اللہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے اپنے نزدیک اعلیٰ مقام قرار دے دے اور ہمارے شیعوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے فید۔ یہ منزل 8ویں منزل ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے ٹھہرے۔ 16 ذی الحجہ بروز بدھ امام حسین علیہ السلام منزل فید پر پہنچے۔ یہ منزل مکہ و کوفہ کے درمیان ایک گاؤں ہے، یہاں سے مذکورہ دونوں شہروں کا فاصلہ برابر ہے۔ فید میں ایک قلعہ ہے جس کے چاروں طرف حصار ہے۔ اس منزل پر حاجی لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے زادِ راہ رکھ دیتے تھے اور مکے سے واپسی پر لے لیتے تھے۔ فید والے سال بھر حاجیوں کی سواری کے لیے چارہ جمع کرتے تھے اور حج کے زمانے میں فروخت کر دیتے تھے۔ 9ویں منزل جہاں امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کربلا کی راہ میں قیام کیا یعنی ٹھہرے رکے اجفر ہے۔ 17 ذی الحجہ بروز جمعرات امام حسین علیہ السلام اس منزل پر پہنچے۔ یہاں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی اور یہ امام حسین سے قبل اس منزل پر پہنچ چکے تھے۔ آپ کو دیکھا تو قریب آئے اور کہا کہ فرزند رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کس وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا حاکم شام کے مرنے کے بعد نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور عبداللہ بن مطیع آپ سے کہا کہ فرزند رسول آپ خدا کی قسم اس چیز سے دستکشی ہو جائیے کہ تاکہ اسلام کی عظمت محفوظ رہے۔ آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ قریش عرب کی عظمت و حرمت کو پامال نہ ہونے دیجیے۔ خدا کی قسم اگر آپ بنی امیہ سے حکومت طلب کریں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے اور آپ کے بعد انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اسلام اور عرب کا قتل ہوگا یعنی آپ کا قتل اسلام اور عرب کا قتل ہوگا۔ ایسا نہ کیجیے، کوفہ نہ جائیے اور بنی امیہ کے دام میں نہ جائیے۔ لیکن امام حسین نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ 10ویں منزل خزیمہ۔ 18 ذی الحجہ بروز جمعہ امام حسین اس منزل پر پہنچے اور ایک دن رات یہاں قیام کیا اور صبح کے وقت جناب زینب آپ کے پاس آئی اور عرض کی بھائی کیا میں آپ سے وہ بات بتاؤں جو میں نے کل رات
آدھی رات کو سنی اور کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے: اے آنکھ اشک فشانی کی کوشش کر کہ میرے بعد ان شہیدوں پر کون روئے گا، جن لوگوں کو موت لیے پھر رہی ہے گویا خدا نے مقرر کر دیا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے۔ اور یہ شعر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنا ہے۔ شقوق 11ویں منزل ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ 20 ذی الحجہ بروز اتوار امام حسین اس منزل پر پہنچے، کیونکہ منزل خزیمہ پر بھی آپ نے ایک رات دن قیام کیا۔ اس منزل پر امام حسین نے دیکھا کہ ایک آدمی کوفے کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے اہل کوفہ کے بارے میں سوال کیا، اس نے وہاں کے حالات بیان کیے۔ امام حسین نے فرمایا: امر خدا کے ہاتھ ہے، وہی ہوگا جو اسے منظور ہوگا۔ ہمارے پروردگار کی ہر روز نئی شان ہے، اگر ہم پر قضائے خدا نازل ہوگی تو ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے اس سے مدد طلب کریں گے، اور اگر خدا کی قضا ہمارے اور ہماری آرزوؤں کے درمیان حائل ہوگی تو جس کی نیت خالص ہے وہ حق کا دامن تھامے ہوئے ہے اور اس کی رحمت سے دور نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا: اگر دنیا نفس اور گراں قیمت ہے تو جزائے خدا کی جگہ جنت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر مال جمع کرنے کا نتیجہ اس دنیا میں چھوڑ دینا ہے تو پھر جو ان آزاد اس کے خرچ کرنے میں کیوں بخل کرتا ہے جوان اور آزاد اس کے خرچ کرنے میں کیوں بخل کرتا ہے؟ اگر لوگوں کا رزق مقدر ہو چکا ہے تو پھر بہترین چیز یہ ہے کہ روزی کمانے میں حرص نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بدن موت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو آدمی کا راہ خدا میں تلوار سے قتل ہو جانا سب سے زیادہ افضل ہے۔ والسلام۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے، مگر تاریخ اعظم کوفی میں مرقوم ہے کہ اس منزل پر فرزدق نے امام حسین سے ملاقات کی تھی۔ گزشتہ صفحات میں بھی لکھا جا چکا ہے کہ فرزدق نے منزل صفا پر امام حسین سے ملاقات کی تھی، لیکن سید بن طاووس لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا اشعار آپ نے فرزدق کے سوال کے جواب میں پڑھے تھے۔ فرزدق نے کہا: آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں کے لوگوں پر کیوں اعتماد کر لیا جبکہ انہوں نے ہی آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا؟ امام حسین نے رو کر کہا: خدا مسلم پر رحمت نازل کرے۔ مسلم خدا کی جنت و رحمت میں پہنچ گئے اور اپنا فریضہ پورا کر گئے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ باقی ہے۔ اس کے بعد آخری شعر کے علاوہ مذکورہ بالا اشعار نقل کیے۔ پھر اس کے بعد 12ویں منزل امام حسین علیہ السلام زرود کی ہے، جہاں امام حسین 21 ذی الحجہ بروز پیر امام حسین کا قافلہ زرود پر پہنچا۔ کچھ دیر وہاں پر توقف کیا اور امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ منزلیں ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام نے ٹھہرے اور مکے سے کوفہ کے راستے میں جو منزلیں پڑی ان پر امام حسین نے لوگوں سے ملاقات کی، اور لوگوں کے خطوط بھی آپ کی خدمت میں آئے، جو ہر کوئی یہی روک رہا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، مگر امام حسین کا ایک ہی جملہ کہ یہ میری جان کی پرواہ کر رہے ہیں اور مجھے دین خدا کی پرواہ ہے۔ ناظرین، آج بس یہیں تک۔ صفحہ نمبر 157 سے صفحہ نمبر 170 تک ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو کو مکمل کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔ والسلام۔